اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ تمام احباب برادران و خواہران جو اعمال شبہ قدر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان راتوں میں شب قدر میں قرآن مجید کی 3 صورتیں جو معصومین نے جن کے پڑھنے کی تاکید کی ہے، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان، اور ہم نے 19ویں شب میں سورہ عنکبوت کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ آج 21ویں شب میں ہم سورہ مبارکہ روم کی تلاوت کریں گے اور اس کے ترجمے اور چند ایک مختصر سی تشریح کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ قبل اس کے کہ آغاز کروں، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان راتوں میں یہ جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ 3 صورتیں، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر کچھ خاص رمز ہے، کچھ خاص پیغام ہے۔ معصومین نے ان 3 صورتوں کا کہا کہ شب قدر میں پڑھی جائے۔ جب ہم ان صورتوں کی آیات میں اس کو تدبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے اندر وہ باتیں ہیں، وہ تعلیمات ہیں، وہ پیغام ہے قرآن کا۔ اگر ہم اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے ذہن پر طاری کر لیں، اپنے وجود پر اس کو طاری کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، تو یقین کیجئے گا کہ وہ جو شب قدر سے پہلے کی زندگی اور شب قدر کے بعد کی زندگی میں فرق ہوگا۔ لہٰذا انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی اگر تو انداز اس سے پہلے یہ تھا کہ ان صورتوں کو فقط تلاوت اور فقط اس کی عربی پڑھنے کی طرف دھیان ہوتا تھا، تو اب انشاءاللہ متوجہ رہیں گے کہ ہم نے ان صورتوں کے اندر جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ ترجمہ میں پڑھوں گا۔ سورہ روم میں آغاز کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے یا آپ کے پاس موبائل میں اپلیکیشن میں قرآن ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریبی ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے۔ اس میں جب مکی دور کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت فارس کی، ایران کی اور رومن امپائر کا جو مشرقی حصہ ہے، جو موجودہ ترکی، شام اور فلسطین آج کا، اس وقت یہ رومن امپائر کا حصہ، مشرقی حصہ ہوتا تھا، جو ایک 395 عیسوی میں الگ ہو کر ایک الگ سلطنت بن چکا تھا۔ تو اس میں مسیحی اس کے اوپر، یعنی جو عیسائی مکتب کے ماننے والے اس پر حکمران تھے۔ فارس جو تھا، ایران، وہ مجوسیوں کا تھا، تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی جس میں فارس غالب آ گیا ہے، اس نے ان کو شکست دے دی، رومیوں کو۔ تو جب شکست دے دی تو مکہ کے مشرکین نے خوشی منائی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایران والے فارس والے مجوسی ہیں اور یہ مسیحی اہل کتاب ہیں، تو چونکہ مسلمان بھی کتاب کے ماننے والے ہیں، اس پر مشرکین نے خوشی منائی تھی اور مسلمانوں کو اس میں تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہاں پر پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو رومی جو ہے یہ مغلوب ہوئے ہیں، عنقریب یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 4۔ چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے، اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے۔ تو یہ قرآن نے اسی وقت مکی دور میں اس وقت بتایا کہ یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور یہ ہجرت کے بعد دوسری ہجری میں دوبارہ ان کی جنگ ہوئی تھی اور جس میں رومی غالب آ گئے، انہوں نے فارس والوں کو شکست دے دی، اور یہ اس وقت ہوا جب ادھر مسلمانوں نے جنگ بدر میں مشرکین کو شکست دی تھی۔
آیت نمبر 5، اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، وہ غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، یعنی لوگ آخرت سے غفلت کر رہے ہیں۔ دیکھیے شب قدر میں ان صورتوں کا پڑھنا، تو میں انشاءاللہ ان آیات کے اندر یہ شب قدر میں قرآن کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، جو اعمال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آج حاضر ہیں، اور اللہ کا کلام مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر آج کی رات میں خدا کا خاص پیغام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ جیسے خود اسی آیت نمبر 7 میں کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری دنیا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ جستجو یہی ہوتی ہے کہ دنیا کو جاننے کی جستجو ہوتی ہے، آخرت کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ 8، کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے، اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اس میں ایک اور بات، آخرت سے غفلت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو رب کی ملاقات کے منکر ہوتے ہیں۔ اصل میں اس بات کے اوپر جتنا یقین بڑھ جائے انسان کا کہ میں نے خدا کے حضور جانا ہے، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جتنا اس پہ یقین بڑھے گا اتنا ہی انسان آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ آیت نمبر 9، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے۔ انہوں نے زمین کو تہ و بالا کیا، انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے آباد کر رکھا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی ان سے پہلے اگر جو آج توحید کا، آج اگر قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو ان سے زیادہ طاقتور رہے ہیں زمین میں، جنہوں نے زمین کو ان سے پہلے زیادہ آباد کیا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے؟ پیغام خدا کا انکار کرنا، رسول کی دعوت کا انکار کرنا، یہ اپنے آپ پر اصل میں ظلم ہے، کیونکہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ آیت نمبر 10، پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انجام برا ہوا وجہ آیات خدا کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا۔ آیت نمبر 11، اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ فرماتا ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ 12، اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین نا امید ہو جائیں گے، یعنی جس دن قیامت برپا ہوگی تو جو مجرمین تھے وہ اس دن نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ اعمال ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جو قیامت کے دن کام آنے والے ہیں، جو قیامت کے دن کامیابی اور سرخرو ہونے کا باعث ہوں گے۔ آیت نمبر 13، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر ہم غور کریں سورہ عنکبوت میں بھی، آج یہ سورہ روم میں بھی، اور انشاءاللہ 23ویں شب میں جب ہم سورہ دخان پڑھیں گے، قرآن عمل کو فوکس کرتا ہے، یعنی زبانی ایمان کا دعویٰ فقط زبانی اظہار، زبانی کلامی بیان، جب تک انسان کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے، جب تک انسان کا عمل اس کے ایمان کی تصدیق نہ کرے وہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔
یاد رکھیے گا آج کی شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، آج کی شب توبہ کی شب ہے، آج کی شب حاجات کی برابری کی شب ہے، اور آج کی شب میں قرآن کا پیغام اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی پر اس کو نافذ کرنا. بس ایمان اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں. آیت نمبر 17. بس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، یعنی صبح و شام تم اللہ کی تسبیح کرو. آیت نمبر 18. ثناء کامل اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں تیسرے پہر کو، اور جب تم ظہر کرو اللہ کی حمد کرو، یعنی ظہر کی نماز بھی اس کی بھی تاکید اس کے اندر. 19. اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ. تمہارے سامنے بے جان مادے سے جاندار، بیج کی جو بے جان ہوتا ہے اس سے ایک جاندار نباتات پیدا ہوتے ہیں. تو بس جس طرح خدا ان بے جان سے جاندار نکالتا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ مرنے کے بعد اگلی دنیا میں. آیت نمبر 20. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں. توجہ کیجئے گا، تمہاری جنس میں سے ازواج پیدا کیے. زوج کا لفظ آتا ہے اگر شوہر کے لیے کہیں تو بیوی، اور بیوی کے لیے کہیں تو شوہر، ایک دوسرے کے لیے زوج. شادی کا جو بنیادی مقصد ہے جو اس آیت میں بیان ہوا، اللہ نے جو بیان کیا ہے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، چاہے وہ قلبی اور ذہنی سکون ہو، چاہے وہ جنسی سکون ہو، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. دوسرا، اللہ نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی ہے. میاں بیوی کے درمیان جو تعلق، جو رشتہ ہونا چاہیے وہ محبت اور مہربانی والا. شب قدر میں قرآن کا پیغام کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق محبت اور مہربانی والا ہونا چاہیے. تو میں اور آپ جو اعمال بجا لا رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے آپس میں، کیا ہم جو میاں بیوی ہیں ہمارے آپس میں تعلقات محبت اور مہربانی والے ہیں یا نہیں. اگر نہیں ہیں تو حکم قرآن، پیغام قرآن کو فوراً دل سے قبول کرتے ہوئے آپس میں محبت اور مہربانی کا تعلق پیدا کرنا ہوگا. آیت نمبر 22. اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے. علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. یعنی یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے، کوئی سفید ہے. اسی طرح زبانیں جو مختلف ہیں، ہر ایک چند سو کلومیٹر کے بعد ایک نئی زبان آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے، یہ زبانوں کا مختلف ہونا، یہ رنگوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانی ہے. انہیں دیکھ کر، ان رنگوں کے اختلاف کو دیکھ کر، ان زبانوں کے اختلاف کو دیکھ کر اللہ کی یاد آنی چاہیے. آیت نمبر 23. اور عموماً کہتے ہیں نا ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کی تو یاد نہیں آتی. آگے ہے نا کہ یہ آیات جو ہیں یہ نشانی ہے علم رکھنے والوں کے لیے. جو علم رکھتا ہے اس کے لیے تو یہ نشانی ہے. آیت نمبر 23. اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے. دلائل کو توجہ سے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. رات میں سونا اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا، یعنی دن میں کام کرنا اور رات کو آرام کرنا. بس قرآن کا پیغام شب قدر میں
روٹین کیا ہونی چاہیے، ہمارا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ٹائم ٹیبل رات میں آرام کرنے والا اور دن میں کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ عموماً بعض لوگوں کا ایسا ٹائم ٹیبل بن چکا ہوتا ہے کہ رات بہت دیر تک، آدھی رات سے زیادہ تک جاگتے رہنا اور دن کا ایک حصہ سوتے رہنا، تو یہ قرآن کا ٹائم ٹیبل یہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 24، اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، یعنی یہ بجلی جو چمکتی ہے، بارش جو نازل ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آؤ گے، یعنی جب ندا دی جائے گی قیامت کے روز تو پھر یکا یک سب کے سب انسان نکل کر آئیں گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ 28، وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، جو خدا کے مقابلے میں دوسروں کو لے آتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ خواہشات ہوں، جس چیز کو بھی اللہ کے برابر میں لاتے ہیں، جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے۔ اب ان کے لیے ایک مثال، وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے، جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی تم اپنے جو غلام ہیں، جو تمہارا ماتحت ہے، تم نہیں چاہتے ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائے، جبکہ تم اللہ کی مخلوق کو، تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دیتے ہو، اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ آیت نمبر 29، مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ گمراہ کر دے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہدایت سے منہ موڑ لے اور خود ہی گمراہی کی طرف جائے، اور خدا نے جو معیارات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ہٹ درم ہو جائے اور اس حد تک چلا جائے تو اس کے بعد گمراہی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، جو اللہ نے معیار رکھا ہے، اسی لیے نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے۔ اللہ خود اپنی طرف دیتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرے، یعنی اللہ نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کے تحت جو گمراہ ہو جائے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 30، پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھے، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے لوگوں کے لیے نظام حیات دیا ہوا ہے، اور کائنات کا نظام اور یہ نظام دین ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ انسان جس نیچر پہ خلق ہوا ہے، دین کی تعلیمات، دین کی رہنمائی اسی نیچر کے بالکل اس کے سیم، اس کے برابر ہے۔ اگر انسان دین کو فالو کرے تو وہ اپنی نیچر کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے دنیا و آخرت کی کامیابی دین کی اطاعت میں ہے، کیونکہ وہ نیچر کے عین مطابق، چاہے وہ اوورآل کائنات کا نیچر ہو یا انسان کے اپنی فطرت کی بات ہو۔ اور فطرت جو ہے انسان کی فطرت وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی تخلیق میں تبدیل نہیں ہوتی، اس پر گرد چڑھ جاتی ہے یا انتہائی گمراہی میں چلے جانے کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے۔ آیت نمبر 31، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ پیغام شب قدر قرآن کا،
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور نماز قائم کرو، نماز، حکم نماز، اور شرک سے دور رہو، مشرکین میں سے نہیں ہو۔ آیت نمبر 32، جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس۔ دیکھیں اگلا پیغام شب قدر کا، قرآن کا شب قدر میں پیغام کیا ہے کہ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں۔ اور فرقوں کا کیا ہوتا ہے؟ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش رہتا ہے۔ جیسے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سارا جنت میں وہ جائیں گے، باقی سارے فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس فرقہ پرستی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیں امت میں، مسلمانوں کے درمیان یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد بھی اللہ کی کتاب سے دوری بنیاد ہے۔ عوام مسلمان، عام مسلمان کتاب خدا سے دور ہے، اور اگر کتاب خدا سے تعلق ہے بھی تو وہ ایسا تعلق ہے کہ کتاب خدا سے، قرآن سے اپنی فکر نہیں بنا رہا، قرآن سے عقائد نہیں بنا رہا، قرآن کی تعلیمات لے نہیں رہا۔ اگر قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، کم سے کم سادہ سادہ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، جب یہ مزاج بن جائے عام مسلمان کا، تو پھر یاد رکھیے گا یہ جو فرقہ پرستی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اپنے مقاصد کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کو فرقہ پرستی میں مبتلا کر کے اس گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکیں اگر قرآن سے مربوط ہو جائے۔ 33، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ جب اس تکلیف کو دور کر دے تو شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر وہ سہارے بتاتا ہے کہ نہیں میری یہ تکلیف تو فلاں کی وجہ سے دور ہوگی، میری یہ تکلیف تو فلاں کی وجہ سے دور ہوگی، میرا یہ مسئلہ فلاں کی وجہ سے حل ہوا۔ بندے خدا، تو نے خدا کو پکارا تھا، اللہ نے تیرا مسئلہ حل کیا ہے، بس اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ 34، تاکہ ہم نے جو انہیں بخشے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نے جو انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، بس اب مزے اڑاؤ، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ 35، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو شرک کرتے ہیں کیا ان کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کوئی سی دلیل نازل ہوئی ہے؟ 36، اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے برے اعمال کے سبب کوئی مصیبت آتی ہے تو مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی رحمت چکھا دے تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن خود اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کسی عمل کی وجہ سے مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں، پھر خدا پر الزامات دھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 37، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور مقدار ذرا معین کر کے تول کر دیتا ہے؟ مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ پس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ داروں کا، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو، جو حقوق تمہارے مال میں ہے ان کو ادا کر دو۔ پیغام شب قدر قرآن کا اگلا پیغام، تمہارے مال میں تم پر جو حق ہیں اپنے مال میں سے وہ حق ادا کر دو، چاہے وہ حق واجبات ہوں، خمس و زکوٰۃ ہوں، یا وہ حقوق ہوں رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے، لہذا اپنے مال میں سے یہ حقوق ادا کرو۔ آیت نمبر 39، اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، بس ایسے لوگ ہی اپنا مال ڈبل کرنے والے ہیں، دو چند کرنے والے، کئی گنا بڑھانے والے۔
یہاں پر جو اس کا مفہوم جو آیات کا ہے کہ بعض لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، مقاصد کے لیے، جو ذرا صاحب اختیار ہوتے ہیں، جن کے پاس ذرا اختیارات ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، ان کو ان کی جیسے ان کی جیب گرم کرنا، ان کے لیے کچھ نہ کچھ دینا. کیوں؟ تاکہ ان کو ذرا راضی رکھیں، تو یہ جو ہمارا مال ہے، جو ہماری تجارت ہے، یہ جو ہمارے پاس دولت ہے، اس میں اضافے کا باعث بنے گا ان کے ساتھ تعلقات کو. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ افزائش نہیں پاتا یہ مال. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو. زکوٰۃ سے مراد ایک تو خاص جو ایک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ عموماً اسلام کا جو نظام اقتصاد ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس میں خمس بھی شامل ہے، واجب زکوٰۃ بھی شامل ہے، مستحب صدقات بھی شامل ہیں، یتیم و مسکین کا خیال رکھنا، انفاق کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمہارا مال اضافے کا باعث بنے گا، تمہارا مال کئی گنا بڑھ جائے گا اس راستے سے. وہ جو تم بعض لوگوں کی جیبیں گرم کر کے ان کو مال دے کر سوچتے ہو کہ تمہارا مال بڑھے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک یہ افزائش نہیں پائے گا تمہارا مال. آیت نمبر 40، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریفوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ پاک ہے اور بالاتر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. یعنی اللہ نے رزق دیا، اللہ تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں زندہ کرے گا. اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے. جن چیزوں کو، جن افراد کو، جن طاقتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 41، لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا ہے. یعنی یہ جو فساد ہے، یہ جو ظلم و ستم ہے دنیا میں، اس کے باعث لوگوں کے اپنے اعمال ہیں. اپنے اعمال کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا ہے، تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائے. یہ اعمال کی وجہ سے جو فساد ہوتا ہے اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ شاید کہ باز آ جائے، سمجھ جائیں، گریز کریں اس سے. 42، کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. 43، لہذا آپ اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے. یعنی آپ محکم دین جو ہے، واضح اور صادق دین جو قرآن کی آیات ہیں، خواہ کی پیچیدگیاں نہیں، فرقہ پرستی نہیں، سادہ امت مسلمہ دین جو اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، محکم دین کی طرف اپنی توجہ رکھیں، اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں، اپنا رخ اس طرف مرکوز کریں، اختلافات کو، انتشار کو ہوا نہ دیں، محکم دین کی طرف مرکوز کریں اپنے رخ کو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جو ٹلنے والا نہیں. اور اس دن کیا ہوگا؟ یصدعون، یعنی پھوٹ کا شکار ہوں گے، مطلب کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ جنت میں. 44، جس نے کفر کیا اس کا کفر ضرور اسی کے لیے، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے راہ سے ڈالتے ہیں. ایک بڑا پیغام اس آیت کے اندر ہے، توجہ کریں ذرا. جس نے کفر کیا، یہاں پر کفر کے مقابلے میں عمل کہا ہے، ایمان نہیں کہا. یعنی خود عمل سے ہٹنا بھی کفر ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک قسم ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار، جان بوجھ کر بھی نہ ماننا، یہ کفر. جیسے اب یہاں آگے کیا کہا ہے؟ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے ہی لیے راہ سے ڈالتے ہیں. کفر کرنے والے کا نقصان اس کا اپنا ہے، اور جو عمل کرتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے، وہ اپنے ہی لیے راہ کو سدھار رہا ہے. 45،
تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، بے عمل لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی آپ کو کوئی ایسا رستہ بتا رہا ہے، کوئی بھی آپ کو اس طرح کا پیغام دے رہا ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ والا کام کرو، تو پھر تمہارا بیڑا پار، عمل کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، واجبات کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے۔ عمل کے بغیر یہاں آپ کے سامنے ہے، اللہ نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور پیچھے کفر جو ہے وہ عمل کے مقابلے میں آئے۔ آیت نمبر 46، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ بارش سے پہلے جو ہوا ہے وہ ہوا خوشخبری دینے والی ہے، تاکہ اس کے بعد رحمت جو خدا کی رحمت ہے، جو خدا کی بارش جو خدا کی رحمت ہے وہ نازل ہو، اور یہی ہوائیں باعث بنتی ہیں کہ کشتیاں ان ہواؤں کی وجہ سے سمندروں میں چلتی ہیں۔ آیت نمبر 47، اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کیا، ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر جو ہیں وہ اپنی قوموں کی طرف گئے ہیں، تو جرم جنہوں نے بھی کیا اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا، اور مومنین کی مدد کرنا اللہ کہہ رہا میرے ذمہ ہے، جو بھی صاحبان ایمان ہیں ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو صاحب ایمان رہنا ہوگا، بننا ہوگا۔ 48، اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا جو نظام ہے بارش کا، باران کا، یہ اللہ نے کس قدر خوبصورت اور کس قدر منظم بنایا ہوا ہے۔ 49، یعنی بندے خوش ہو جاتے ہیں جب یہ بارش آتی ہے تو۔ 49، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، بڑے مایوس ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، جب یہ بارش نازل ہوئی تو پھر خوش ہو گئے۔ آیت نمبر 50، اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یہ جو زمین تمہارے سامنے ہے مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ ہوتی ہے، زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، تو یقیناً جس طرح یہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، اللہ بھی اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 51، اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتا دیکھ لے تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یعنی زمین کا لہلانا، سرسبز ہونا، اس سے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسی ہوا آ جائے تو جس سے زمین وہ کھیتی جو وہ خراب ہونے لگے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان پر اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، پچھلی نعمتیں بھول جاتا ہے، پیچھے جو خدا نے کرم کیا تھا، جو رحم کیا تھا، جو بہت ساری مشکلات سے نکالا تھا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کو فراموش کر دیتا۔ لہذا متوجہ رہنا چاہیے، اگر کوئی ایک آدھ مصیبت، کوئی تکلیف آئی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ناشکری کرنے لگے۔ جو دیگر خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں، جو دیگر خدا کی رحمتیں تم پر ہیں، انسان پر ہیں، اس طرف سے ان کو دیکھنا ہے، ان کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ آیت نمبر 52، آپ یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردوں سے مراد یہ نہیں کہ جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، مردوں سے مراد جس کا دل مردہ ہے،
جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، جو سمجھنے کی جستجو نہیں کرتا، نہیں سنا سکتے اس کو، اور بہرے کو نہیں سنا سکتے جب وہ پشت پھیرے. جیسے اگر کوئی بہرا ہو جا رہا ہو پشت پھیرے، آپ کی طرف اس کا رخ نہیں ہے، آپ اس کو سنا نہیں سکتے، اس کو آواز دے کے نہیں بلا سکتے کہ وہ تو بہرا ہے. لہٰذا اسی طرح 53 آیت نمبر 53، اور نہیں آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. یعنی جو اندھا ہو گیا ہے، جو راہ خدا کو، جو تعلیمات خدا کو، جو خدا کے صراط مستقیم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، نہ اندھا ہو چکا ہے، اس سے آپ گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف نہیں لا سکتے. نہ بہرے کو، یعنی کون کہ جو نصیحت سننا نہیں چاہتا، نہیں مردے کو، کون کہ جس نے اپنے دل کو بند کر دیا ہے، آیات خدا میں غور نہیں کرتا. اور تیسرا کون؟ اندھا، یعنی جس کو واضح اور سیدھا راستہ خدا کا نظر نہیں آتا. ان کو آپ نہیں سنا سکتے، یہ ان کو آپ تاریکی سے روشنی کی طرف نہیں لا سکتے. آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی نصیحت پر توجہ کرتا ہے، جو سنتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اسے سنا سکتے ہیں. آیت نمبر 54، اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت ہے. انسان کا آغاز کمزوری سے، جب وہ پیدا ہوا تو ایک کمزور ناتواں انسان کی جو شکل، اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ بچہ بڑا، یہاں تک کہ تنومند جوان ہو گیا تو مضبوط ہو گیا، قوت والا ہو گیا. پھر جوانی جب ڈلتی شروع ہو گئی، بڑھاپے آ گیا تو پھر وہی قوت دوبارہ کمزوری میں تبدیل ہو گئی، بڑھاپے میں آ گیا. یہ بھی ایک عبرت ہے انسان کی زندگی. لہٰذا یہ جو قوت و توانائی ابھی باقی ہے جوانوں، پیغام قرآن میرے اور آپ کے لیے، اے جوان، ابھی جو قوت و توانائی تم میں باقی ہے، اس قوت و توانائی کو اپنے رب کی اطاعت کی طرف آنے کی کوشش کرو. اے جوان، اگر تم دیندار ہو تو فرقہ پرستی سے نکل آؤ، اپنی طاقت اور قوت کو بجائے اس کے کہ فرقہ پرستی اور فرقوں کے بٹنے میں لہو، بلکہ مسلمانوں کی امت کو جوڑنے کی طرف آؤ. اپنے عقائد، ہر مکتبہ فکر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مکتبہ فکر، اس کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، اپنے ان نظریات اور عقائد اپنی فقہ پر عمل کرے، لیکن بحیثیت مسلم، بحیثیت مسلمان جمع ہو جائے، آپس میں مل جائے اور مٹھی بن کر ایک طاقت بن کر رہے. آیت نمبر 55، اور جس روز قیامت برپا ہوگی، مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے. یعنی جب قیامت کو دیکھیں گے تو مجرمین بھی کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی تھی. افسوس کرے گا انسان کہ اس نے تھوڑی زندگی کے لیے ساری جستجو اس کے لیے کی، اور یہ جو طویل زندگی، مستقل زندگی، دائمی زندگی تھی، اس کو بھولے رہا. اور جنہیں علم دیا گیا، 56، وہ کہیں گے نوشتے خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو، اور یہی قیامت کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں. آیت نمبر 57، پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. عزیزان محترم، یہ پیغام قرآن کا کیا اس دن ظالموں کو معذرت فائدہ نہیں دے. اس دن معذرت کرنا، اس دن معافی مانگنا، اس دن کوئی عذر پیش کرنا، خدا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ فائدہ نہیں دینے والا. نہ اس دن معافی مانگنے کا کہا جائے گا، کیونکہ معافی نہیں ملنے والی. اس دن حساب ہونا ہے. آج یہ جو شب قدر کی رات ہے، جس رات میں اور آپ مسلوں پر بیٹھ کر خدا کے حضور میں حاضر ہیں، آج ہے معذرت کی رات، آج ہے توبہ کی رات، آج ہے معافی مانگنے کی رات. اور اس معافی، ایسی توبہ، ایسی معافی کہ آج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بدل جائے، اس میں عمل شامل ہو جائے، اس میں کردار کی پختگی شامل ہو جائے. آیت نمبر 58، اور بتحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے تم تو صرف باطل پر ہو. اللہ کہہ رہے میں نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے،
اے مسلمان، اے مومنین، قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے اللہ نے. آؤ قرآن میں غور و فکر کرو. پیغام شب قدر، آؤ قرآن میں تدبر کرو، سمجھ کے پڑھنا شروع کرو، قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرو. آسان ہے قرآن. اگر کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، مشکل ہے، قرآن سمجھنا ہر کسی کے سطح کی بات نہیں ہے. ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، زیادتی کی ہے اس نے، اور ظالم ہوگا وہ خدا کے حضور بھی، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ آسان ہے قرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہم نے، تو کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ کہہ رہے ہیں آسان کر دیا ہے. اور جو بھی آپ سے کہے قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا، آسان، تم لوگ کیا قرآن سمجھ سکتے ہو؟ تو کہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن سمجھ میں آنے والا ہے. آیت نمبر 59. اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. جو علم نہیں رکھتا ہے مہر لگ جاتی ہے اس کے سینے، اس کے دل پر. لہذا سمجھنا، علم حاصل کرنا، اس قرآن کو سمجھنا. آیت نمبر 60. پس اے نبی، آخری آیت ہے یہ، پس اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبق نہ پائیں. دیکھیں آخری آیت میں جو پیغام قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے وہ صبر کا دے رہا ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. آج قرآن کے ان پیغامات، آج اعمال، شب قدر کے اعمال، دعا جوشن کبیر، مناجات، مجلس میں جو قبلہ کی آپ نے سنی، پیغام مولا علی کی وصیت کا، جب ان سب کو پڑھ کے سمجھ کے سن کے جب تم اپنا مائنڈ بنا لو، جب تم ارادہ کر لو، جب تم مصمم عزم کر لو کہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا اس کے بعد تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی، تم اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں، غلطیوں، نافرمانیوں، خدا کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کی جو پچھلی روش تھی اس کو چھوڑ کر اب تم خدا کی اطاعت والی زندگی، خدا کی اطاعت کی طرف، قرآن میں تدبر کرنے کی طرف، اپنی زندگی کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی طرف، اور اسی طرح اپنے مال میں سے حقوق کی ادائیگی کی طرف اور اطاعت خدا کی طرف، اس طرف جب آنے کا ارادہ کر لو تو تمہارے پاس ایک ہتھیار بھی ساتھ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ صبر کا ہتھیار. صبر تمہارے پاس ہو. صبر یعنی کیا؟ ثابت قدم رہنا. ایسا نہ ہو کہ کل تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کا آغاز کرو، تو تمہارے اوپر مشکلات آ جائیں تو ڈر کر فوراً اسے چھوڑ کر دوبارہ اسی نافرمانی والی زندگی کی طرف رخ کرو. تو لہٰذا صبر کے ذریعے ان تمام چیزوں کو حاصل کریں گے. یہاں پر سورہ روم کا اختتام ہوا. الحمدللہ آج ہم نے دوسری اس رات میں قرآن مجید کی ایک اور بابرکت سورت کو سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی. جتنے مومنین مومنات ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ.